اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 ایسے شخص ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک کے بعد ایک کر کے جہنم میں داخل کر دے گا۔ پہلا شخص شہید ہوگا، دوسرا شخص عالم ہوگا، اور تیسرا جو شخص ہوگا وہ مالدار ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں شخص کے بارے میں فرمایا کہ پہلا شخص جو شہید ہوگا اس کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین ایسے شخص سے دنیا میں عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا، تو وہ بتائے گا کہ اللہ میں نے دنیا میں تیری راہ میں تیرے خاطر لڑائی کیا اور میں شہید ہوا۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس بنا پر لڑائی کیا، شہید ہوا کہ تجھے لوگ شہید کہیں اور دنیا میں تجھے شہید بھی سمجھا گیا۔ پھر اللہ رب العالمین ایسے شخص کے بارے میں فیصلہ سنائے گا، حکم سنائے گا کہ ایسے شخص کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ پھر دوسرے شخص کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ دوسرا جو شخص ہوگا وہ عالم ہوگا، اور اللہ رب العالمین عالم شخص سے دنیا میں عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، تو وہ جواب دے گا کہ اللہ میں نے دنیا میں تیری رضا کے خاطر علم کو سیکھا، تیرے لیے میں نے قرآن کی تلاوت کی، تیرے لیے میں نے قرآن کو سیکھا، دوسروں تک تیری باتوں کو پہنچایا، علم کو پہنچایا۔ اللہ رب العالمین کہے گا نہیں، تو بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس بنا پر نہیں کیا، تو نے اس بنا پر کیا یہ سارا عمل کہ تجھے لوگ دنیا میں عالم کہیں، قاری کہیں، اور تجھے عالم بھی کہا گیا اور تجھے قاری بھی سمجھا گیا۔ پھر اللہ رب العالمین ایسے شخص کے بارے میں فیصلہ سنائے گا، حکم سنائے گا کہ ایسے شخص کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کر دیا جائے، اور ایسے شخص کو بھی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ جو تیسرا شخص ہوگا مالدار ہوگا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ شخص کو پیش کیا جائے گا، ایسے شخص کو، اور اللہ رب العالمین ایسے شخص سے دنیا میں عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، اور وہ شخص جو جواب دے گا کہ اللہ میں نے تیری رضا کے خاطر مال کو خرچ کیا، تیری راہ میں نے مال کو خرچ کیا، دولت کو خرچ کیا فی سبیل اللہ، تیری راہ میں، اور میں نے مال کو وہاں پر خرچ کیا جہاں پر تو پسند کرتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین ایسے شخص سے کہے گا کہ تو بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس بنا پر مال کو خرچ نہیں کیا، بلکہ تو نے اس بنا پر مال کو خرچ کیا کہ دنیا میں تجھے لوگ سخی سمجھیں، تجھے لوگ سخی کہیں، تجھے فیاض کہا جائے۔ اور اللہ رب العالمین ایسے شخص کے بارے میں فیصلہ کرے گا، حکم سنائے گا کہ ایسے شخص کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ لہٰذا تینوں شخص کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4923 ہے۔ اس حدیث سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ریاکاری سے ہم خود کو بچائیں، دکھاوے کی زندگی سے ہم خود کو بچائیں، کیونکہ یہ جو دکھاوا اور ریاکاری کا عمل ہے یہ جہنم تک لے جانے والا عمل ہے۔ اور اچھا لباس، اچھا مکان، اچھا کھانا، اچھا پینا، ان ساری چیزوں کا اگر ہم استعمال کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، تو ہم دوسروں کو اپنے سامنے حقیر اور کمتر ہرگز نہ سمجھیں۔ اور کوئی بھی عمل اگر ہم کر رہے ہیں، چھوٹا ہو بڑا ہو، خالص اللہ رب العالمین کے لیے کریں۔ دنیا کی جھوٹی تعریف کے لیے آخرت کے ہمیش کی زندگی کو برباد کرنا یہ عقل مندی کا سودا نہیں ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمام مسلمان کو ریاکاری جیسے برے عمل سے بچائے، دکھاوے جیسی زندگی سے بچائے۔ آمین ثم آمین، تقبل یا رب العالمین۔